عصمتاً ساد الورى إماماً أعظم الأئمة والأخلة والأحبة محمود المقام لم يسبق إليها أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ. معزز اور مکرم حاضرین سامعین، مخلص مسلم ساتھیو، السلام علیکم. اگر مسلم انسان کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت علی وجہ الکمال پیدا ہو جائے تو اس انسان میں دین کی غیرت پیدا ہوتی ہے. دیندار کے دین میں غیرت کا ہونا ایسا ہی لازم ہے جیسا کہ زندہ انسان کی زندگی کے لیے وجود میں روح کا ہونا لازمی ہے. کیونکہ انسان کی پیدائش اور تخلیق اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنے اللہ کے نام کی غیرت پیدا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا بے غیرت اللہ کے کاغذوں میں مشرک ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک نے انسانوں کی لسٹ میں شمار نہیں کیا. کبھی اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، کبھی گدھے سے، کبھی چار پائے اور ڈھور ڈنگروں سے، اور کبھی اس کو خنزیر کہہ دیا ہے. آخری لقب سو جو مشرک کا ہے وہ ہے خنزیر اور سور، کیونکہ تمام جانداروں میں سے بے غیرتی کے محاذ پہ سب سے اول درجے کا جانور یہی خنزیر ہوتا ہے. اور اگر مومن آدمی کے دل میں غیرت گام زن رہے، موج زن رہے، تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان کر کے فرمایا ہے کہ غیور انسان کا ایک ایک لمحہ بھی اللہ کے دربار میں عبادت لکھی جاتی ہے. صرف اس غیرت کے تقاضے کی وجہ سے وہ رکعتیں زیادہ نہیں پڑھتا، سجدے زیادہ نہیں ہیں، عبادات زیادہ نہیں، اعمال زیادہ نہیں، حصہ بقدر جسہ ہے. مگر ایک غیرت ہے اللہ کے نام کی غیرت، اللہ کے دین کی غیرت،
جس کے برتے پر وہ رات کو نیند کر رہا ہوتا ہے مگر اللہ کے دربار میں عبادت لکھی جاتی ہے۔ یہ اصل نسخہ ہے انسانیت کے لیے غیرت کا۔ مگر غیرت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندے کے دل میں تمام 4 دانگ عالم اور 14 طبق کی کائنات کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت زیادہ نہ پیدا ہو جائے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، نہیں حاصل ہوا تو آگے کر لیں گے۔ جتنا ہی زیادہ آدمی اپنے دل میں مودت، محبت، لگاؤ، عطوفت، انوست اور پیار اور عزت محمد الرسول اللہ کی پیدا کرے گا، اتنا ہی درجے کی غیرت اللہ کے نام کی اس کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک غیرت والا آدمی بھی رہ گیا اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے، قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا علی اشرار الخلق، قیامت جب قائم ہوگی تو ایک شریف آدمی کا وجود بھی دنیا پہ نہیں ہوگا، سب شریر اور بدماش ہوں گے۔ جب تک ایک متنفس بھی انسان شریف آدمی دل کے اندر اللہ کے دین کی، اللہ کی غیرت رکھنے والا ہوگا، اس وقت تک اللہ فرماتے ہیں کہ یرزق بہم کل الحرف، تمام کائنات کو اللہ روزی بھی دیتا رہے گا تو اسی ایک آدمی کی وجہ سے دیتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت مخلوق کی سطح پر اگر دل میں ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں کیا بیان کروں، سوائے میری اپنی جان کے آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر ابھی تک تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، اپنی جان کو جب تک بچاتے رہو گے اللہ تم سے ایمان کو بھی بچا کے رکھے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر آپ سن لیں، مجھے آپ میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا الآن یا عمر، اب عمر میں مانتا ہوں کہ تو ایماندار ہے۔ اپنا باپ ہے، اپنی ماں ہے، اپنا وجود ہے، حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا عرش ہے، لوح و قلم کرسی ہے، تمام کائنات سے زیادہ محبت ہو دل کے اندر تو محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں کی عادت نہیں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی، وہ بھی آج کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے بھی آپ نے شاید سن رکھا ہوگا، محدث ابن بشکوال نے حدیث نقل کی ہے کہ جو رسول اللہ کا نام سن کر ایک مرتبہ کہہ لے صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہر بعد آباد شرط یہ ہے، مقصود ہے غیرت پیدا کرنا اور شرط ہے محمد پاک کی محبت پیدا کرنا۔ ہر چیز کے لیے شرائط بھی ہوتے ہیں، موانعات بھی ہوتے ہیں کہ وہ کام اور وہ چیز جو پائی جائے اس کے پائے جانے کے لیے فلاں شرط ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ بشرطے کہ اس کے اندر موانعات اور رکاوٹیں نہ ہوں۔ غیرت کے لیے شرط تو یہ ہے محبت محمد مصطفیٰ، اور موانعات اس کے بعد آتے ہیں۔ بہرحال قرآن مقدس، قرآن و سنت، شریعت محمد الرسول اللہ سے جو ہم اپنے ناقص مطالعہ کے ساتھ کچھ معلوم کر سکے ہیں یا کر پائے ہیں، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ جب تک انسان کلمہ گو کے اندر اللہ کے دین اور اللہ کے نام کی غیرت پیدا نہ ہو
وہ مسلمان بھی نہیں، انسان بھی نہیں۔ اور جب تک دل کے اندر 14 طبق کی کائنات سے زیادہ رسول اللہ کی محبت پیدا نہ ہو، اس وقت تک نہ اس کے اندر غیرت پیدا ہو سکتی ہے اللہ کے نام کی، اور نہ عزت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے تھوڑا سا کھولتے ہیں، بات تو سمجھ آ رہی ہے؟ اردو ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، یہ پنجابی کا چکر مت چلاؤ، چلو تھوڑی سی ہو، ہاں یہی تو بات ہے نا، تھوڑی تھوڑی تم کہتے ہو پھر کھچڑی بن جاتی ہے۔ اچھا آپ سمجھے یہ بات، جہاد پہ گئے ہوئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی احباب بھی، مدینہ عالیہ، مدینہ مقدسہ، مدینہ معظمہ، مدینہ منورہ سے ایک بی بی پاک دامن باہر نکلتی ہے، اس دو راہے پہ کھڑی ہوتی ہے جدھر سے وہ جہاد اور جنگ کی آوازیں آ رہی ہیں یا آدمی آ جا رہے ہیں۔ وہ چوراہے پہ کھڑی ہو کے وہ تک رہی ہے ادھر ادھر کے، کوئی آدمی ادھر سے آتا تو میں حال پوچھتی کہ مجاہدین کا کیا حال ہے، آنے والا آ رہا ہے، وہ پوچھتی ہے حال سناؤ کوئی، وہ کہتے ہیں حال کیا سناؤں، تیرے تینوں بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں اور تیرا خاوند بھی، تو اسی لیے آئی ہوگی نا۔ اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے سارے مر جائیں، میں اس کے لیے پوچھنے کے لیے نہیں آئی، میں تو یہ آئی ہوں کہ مجھے بتا میرے محمد مصطفیٰ کا بال تو ٹھیک ہے نا۔ جب اس نے کہا بالکل وہ تو ٹھیک ہیں، امن امان میں ہیں، کہنے لگی فزت ورب الکعبہ کل مصیبت بعدہ جلل، 14 طبق کی کائنات کے مصائب میرے سر پہ انڈیل پیے جائیں اور پل پڑ جائیں، مجھے اللہ ان دیکھے کی قسم ہے مجھے بالکل ایک جھپکے کے برابر بھی پرواہ نہیں ہے، اگر محمد مصطفیٰ کا وجود صحیح سالم ہے، ساری کائنات اجڑ جائے تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ جس دین کی غیرت بندے کے اندر ہونا لازمی ہے، اس دین کی تعلیم دینے والا محمد مصطفیٰ تھا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کی محبت کے اندر اگر ایک چونٹی کے سر کے برابر بھی کمی آ جاتی تو وہ لوگ سمجھتے تھے ہمارے دین کی غیرت ختم ہو رہی ہے، کیونکہ غیرت دین کا سبق پڑھانے والا معلم و مرشد و رہنما وہ تو ہے دلربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محبت رسول اور غیرت رسول خدا یہ دونوں کو اکٹھے قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر دنیا اسی نہج پہ چلتی رہتی تو جس ڈگر پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی جماعت کی پہلی کھیپ کو چلایا تھا، آج نقشہ ہی کوئی اور ہوتا۔ ان کی محبت اور غیرت کا تقدس آپ سمجھیں اور دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ او ہو ہمارے اندر نہ رسول اللہ کی محبت ہے نہ دین کی غیرت ہے۔ ایک بی بی آ جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے سارے ساتھی جوان جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، جہاد پہ جا رہے ہیں، میں غریب قسم کی غریب قبیلے اور خاندان کی عورت ہوں، میرا بھی ایک نوجوان ساتھ لے جائیں، کم از کم مجھے بھی یہ شرف نصیب ہو جائے جہاد کے لیے۔ تو رسول کریم فرماتے ہیں بی بی لے آ اپنے نوجوان کو، نوجوانوں کی تو ضرورت ہے۔ وہ گئی ہے 2 سال کا بچہ وہ لے کے ساتھ آ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جوان کہاں ہوا؟ یا رسول اللہ میرا جوان تو یہی ہے، میں اور کسی جوان کو اس سے زیادہ جوان سمجھتی بھی نہیں، جو کام میرے اس جوان نے کرنا ہے وہ آپ کے وہ جوان نہیں کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں بھلے مانس عورت پہلے یہ تو سوچ، یہ معصوم بچہ ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنا پڑے گی یا یہ ہماری حفاظت کرے گا؟ وہ عرض کرنے لگی حضرت جتنی حفاظت یہ آپ کی کرے گا اتنے دوسرے جوان مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ رو بھی ساتھ رہی ہے کہ کہیں نبی کریم مجھے ٹھکرا نہ دے۔
روتی بھی ساتھ ہے اور یہ ساتھ ساتھ گائے بھی جاتی ہے کہ میرے جوان کو ضرور لے جائیں. اور میں اس کی لڑائی کا طریقہ میں آپ سے عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ، جس وقت جنگ اور جہاد پوری جنم گھٹی کے اندر ہوگا، بھنگیر ہوگا، گھمبیر ہوگا معاملہ، تو عام طور پہ بے دینوں کی عادت ہوتی ہے مشرکین کی کہ جماعت کے جو وڈیرے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان کو تیر و تفنگ کے ساتھ مٹا دیا جائے. اس لیے میرا گمان ہے کہ جب جہاد شروع ہوگا مشرک کوشش کریں گے آپ کی طرف فائر کھولنے کے لیے، اور مجاہد تو ہوں گے ان کے مقابلے کے اندر مست ہوں گے، معمور ہوں گے. میں چاہتی ہوں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوں وہاں میرے بچے کو اس کی باہوں کے اندر رسی ڈال کے، پیروں کے اندر ڈال کے آپ کے سامنے لٹکا دیا جائے، تاکہ کوئی ظالم تیر مارے تو میرے بچے کے پار جائے، آپ کے وجود پہ زخم نہ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا اس مائی کے لیے، مگر وہ ہم جیسے بد نصیبوں کو کہاں وہ نصیب ہو سکتا ہے. جب تک اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے نہ بھر دی جائے، حتیٰ کہ ایک بال کے 99 حصے کے برابر بھی اس کے اندر فطور پیدا نہ ہو، کوئی ایسا وقت آ جائے جہاں ماں باپ، دوست، استاد، پیر و مرشد، سب معلم، سب رہبان احبار، سب صدر گورنر، سب وزیر و مشیر، سب امیر و کبیر چھوڑنے پڑیں تو آدمی کو سوچنا نہ پڑے، بغیر سوچ کے وہ کہے کہ یہ سودا تو مجھے اللہ نے بڑی مشکل کے ساتھ دیا ہے، 14 طبق کو تو ٹھکرا سکتا ہوں مگر دل کے اندر جمال محمد کے اندر رکھنا کبھی نہیں پیدا ہونے دو. وہ کہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے. جب تک ایسی محبت پیدا نہ ہو، اللہ خوب جانتے ہیں اور بہت سب سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ آدمی کے دل کے اندر دین کی غیرت پیدا نہیں ہو سکتی، اور جب دین کی غیرت نہیں ہوگی تو اللہ کے کاغذوں میں وہ انسان نہیں ہوگا. پھر وہ وعدے جو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمائے ہیں مومنوں کے لیے، ان تمام نعمہائے مترقبہ اور غیر مترقبہ، اللہ کے تمام انعاموں سے وہ محروم ہو جائے گا. اور جتنے مصائب اور دکھ اور بلیات و اذیات و حوادثات اور تکلیفیں اللہ نے کفار کے لیے ذکر کی ہیں، وہ سارے مصائب اس مسلمان پہ آ کے امٹ جائیں گے جس کے دل کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوگی دین اسلام کی. چاہے ہم لوگوں کو احساس ہو یا نہ ہو، قانون یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے اس اندھے دور میں ہمیں نہ احساس ہے، نہ احساس دلانے والا کوئی ہے. کوئی مولوی ہے یا پیر ہے، الا ماشاء اللہ کے بغیر ہر کوئی اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اپنے مزاج کے مطابق ہی بیان کرتا ہے. ورنہ اگر صحیح معنی میں اگر قرآن مقدس کا رولز اینڈ آف دی لسٹ، وہ قانون جس کے بغیر اللہ کے پیغمبر نے ایک لمحہ کے لیے بھی گزارا نہیں کیا، وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جب تک بندے کے دل میں غیرت دین کی پیدا نہ ہوگی اس وقت تک انسان نہیں ہے، اور جب تک تمام کائنات سے زیادہ محمد کی محبت جلوہ گر نہ ہوگی وہ غیرت مند ہو سکتا ہی نہیں. نمونہ دیکھیے غیرت کا، بلے بلے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایک منافق مشہور آدمی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، روزے شوزے بھی ادا کرتا ہے، حج وج بھی کرتا ہے اور گج وج بھی کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر اندر اندر سے وہ جڑیں کاٹنے کے اندر لگا ہوا ہے. منافق جو تھا ایک جنگ کے موقع پہ اپنی الگ دھبڑی بنا کے، ایک ٹولی بنا کے اکیلے بیٹھ کے اس نے کہا یار محمد نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لیے آج بالکل ہمارا منصوبہ طے ہو گیا کہ جب یہاں جنگ سے فارغ ہوں گے نا، پہلے پہلے مدینے کے صدر دروازے پہ جا کے پہنچ جائیں گے، تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس محمد ذلیل کو، لفظ یہی بولے ذلیل کو، ہم کبھی مدینہ کے اندر داخل. ایمان سے بتاؤ اب مسلمانوں کو غیرت ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ کیوں؟ عزت کا مسئلہ تو توحید ہے، توحید والی عزت میں غیرت کا سبق دینے والے تو محمد الرسول اللہ ہے. اب اگر اتنی بات برداشت کرنے کے باوجود بھی کوئی مسلمان ہے تو اس سے بڑا دلہ اور بے غیرت کون ہوگا؟
عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا یہ لفظ صحابی نے سن پایا. سننے کے بعد اس نے دوسرے کو بتایا, تیسرے کو بتایا, حتیٰ کہ رسول اللہ تک بات پہنچ گئی. اللہ کے پاک رسول جب نام آئے تو میرے حصے کا بھی کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑے ہوئے تھے, یہاں تک کہ اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا لڑکا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ محمد الرسول اللہ کے جان نثار صحابہ کرام میں سے تھا. اس کے کانوں پہ یہ بات آ پڑی کہ میرے ذلیل باپ نے یہ لفظ کہے ہیں. وہ دوڑ کے آیا اور آ کے کہنے لگا, یا رسول اللہ انی سمعت, میں نے یہ سنا ہے کہ ان الذلیلا, ایک ذلیل نے, نام باپ کا نہیں لیا, ایک ذلیل نے آپ کو ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں عزت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے, غیرت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے, محبت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے, مگر یہ سب کچھ کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا گیا ہے. اس نے ذلیل آدمی نے کہہ دیا ہے محمد کریم کو ان الفاظ کے ساتھ. نبی کریم نے فرمایا میں نے سن لیے ہیں, مجھے بھی خبر پہنچ گئی ہے, اب تو کیوں آیا ہے عبداللہ بیٹے؟ وہ کہتا ہے حضرت جی اتنا بڑا لفظ کہنے والا آدمی وہ تو واجب القتل ہے, ضرور آپ اس کے قتل کا فیصلہ فرمائیں گے, مگر میں اس لیے آ جاؤں میرے اللہ کے پاک پیغمبر, اگر اس ذلیل کے قتل کرنے کا حکم دیا جائے تو مجھ غریب, میں قتل کرنے والا سب سے پہلے ہوں, میرے بغیر اور کسی کو نہ کہنا, تاکہ پتہ چل جائے محمد کی عزت کے لیے اپنے باپ کو بھی قتل کرنا تو فرض ہے, مگر محمد الرسول اللہ کی عزت پہ داغ آ جانے کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول کریم فرماتے ہیں بیٹے انما اشتکی الی اللہ, میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے, نہ تو قتل کرنا کوئی اور قتل کرے. کیوں؟ میں اگر قتل کروانا شروع کر دوں تو یہ بھنڈی میرے پیچھے لگ جائے گی, بدنامی ہو جائے گی. لو جی لو اپنے آدمیوں کو قتل کروا رہا ہے, اپنے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بیچارے, اور پھر ان کو قتل کروا. نہیں انما اشتکی الی اللہ, میں درخواست اپنے اللہ کے دربار میں دے رہا ہوں, اے میرے بھائی میرے عزیز تم قتل کرنے کا خیال بھی نہ کرو, اللہ کے معاملہ سپرد ہے. مگر ٹھنڈی آگ ابھی تک نہیں ہوئی عبداللہ کے بیٹے عبداللہ کی. جب ہی جنگ سرد ہوتی ہے, اس کے باپ نے تو بعد میں چلنا تھا, دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کے اکیلا دوڑتا دوڑتا مدینہ عالیہ کے صدر دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے باپ کی وہ موذی ٹولی بھی آ گئی اور انہیں کہنے لگا ہٹ جاؤ پیچھے ذلیلو, خبردار مت کے مدینہ پاک مدینہ عالیہ میں داخل ہو. اور ذلیلوں کے باپ میرے باپ, کون ہوتا ہے تو مدینے میں داخل ہونے والا؟ آج میری جان تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گی, مگر محمد پاک کو ذلیل کہنے والا ذلیل کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے. اتنے میں اللہ کے پاک رسول بھی آ جاتے, دیکھیں تو تیور بدلے ہوئے, لالا زار رخساروں پہ خون ٹپک رہا ہے, چہرہ عبداللہ پہ آنکھیں پتھرا چکی ہیں غیرت تقدس کی بنا پہ. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیا بات ہے عبداللہ؟ جواب دیتے ہیں حضرت بات تو یہی ہے کہ اس ذلیل کو میں آج قطن مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. وہ دوڑ کے محمد الرسول اللہ کے پاؤں پہ گر گیا. کون؟ ابن ابی ابن سلول. دنیا نے دیکھ لیا کہ ذلیل وہ ہے جڑا پاؤں پہ گر رہا ہے, وہ نہیں ذلیل جس کے قدموں پہ کو گرنے والا. اللہ اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ چھوڑ دو. عبداللہ کہتا ہے حضرت میں معاف تو نہیں کروں گا,
نبی کریم فرماتے ہیں معاف میں بھی نہیں کروں گا، اللہ بھی نہیں کرے گا، تو بھی معاف نہ کر پر سرے دست چھوڑ دو، جانے دو ان کو۔ ایمان سے بتائیے آج دنیا میں یا اس ملک میں محمد الرسول اللہ کی عزت کے دام دام کر کے کتوں کی طرح لوگ کاٹ رہے ہیں؟ نہیں کاٹ رہے۔ کون سا وہ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ غیرت پیدا ہو کہ میں محمد مصطفیٰ کی محبت اور دام عزت کے خلاف کرنے والے سے بائیکاٹ کروں، اس سے انٹرنیشنل بائیکاٹ کروں، آن ون دی لزد وسٹ کر کے اس کے مقابلے میں رہوں، تاکہ اللہ کے دربار میں یہ بات ہو جائے کہ واقعی یہ آدمی ہے تو غریب، مگر میرے محمد کی محبوبیت کا تقدس اتنا اس کے دل کے اندر مریضہ ہو رہا ہے کہ اپنی جان تو جوکھوں میں ڈال رہا ہے، مگر میرے دشمنوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز تو آج ہمیں ذلیل کر رہی ہے۔ جتنے دکھ اور مصائب تھے کفار کے مقدر میں تھے، قرآن نے ذکر کیے تھے، آج سارے دکھ ہم پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بولو، کبھی تو سچ بول لیا کرو، ہے کہ نہیں؟ جتنے انعام اللہ نے مسلمانوں کے لیے کیا تھا وعدہ، وہ سارے انعام آج کافروں کے گھر چلے گئے ہیں، اور جتنی مصیبتیں ہیں، بھوک، افلاس، ڈر، خوف، عیاشی، بدماشی، مکاری، جھوٹ، سود خوری، ہر ایک بدکاری کا سرا جو ہے آج مسلمانوں کے سر میں ہے۔ دنیا میں کوئی کافر آپ کو روتا نظر نہیں آئے گا، روتا نظر آئے گا تو مسلمان نظر آئے گا۔ صرف یہ بدماشی ہے دین کے ان ذمہ داروں کی جنہوں نے قوم کے سامنے وہ صحیح دین پیش نہیں کیا، جنہوں نے یہ بات نہیں بتلائی کہ سارے دین کا تقدس جو ہے تو محمد پاک کی محبت میں ہے، اور محبت کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی غیرت کے اندر ہے۔ مثال سنیں آپ، پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ قرآن پڑھنے کی توفیق انشاءاللہ ہوگی۔ تھک تو نہیں رہے؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان، آپ کی مثال اور میری مثال اسلام میں وہ اسی مسلمان کی ہے جس کا مقابلہ یہودی سے لگ گیا تھا۔ یہودی کے کچھ پیسے دینے تھے اس مسلمان نے، اور وہ بھی مسلمان بھی کلمہ گو تھا۔ اس نے کہا بھائی تیرے ذمے پیسے ہیں، واجب الادا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ مسلمان نے کہا چل الو کا پٹھا، کوئی پیسے ویسے نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی بات کر لو، کوئی سٹھی بنا لو، کوئی جرگا بنا لو، کسی عدالت کو منتخب کر لو۔ مسلمان کہنے لگا میں تیری کسی عدالت میں نہیں آؤں گا، تو یہودی ہے۔ اس نے کہا چلو تو کوئی عدالت منتخب کر لے۔ مسلمان کو پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، عدالت وہی تلاش کروں جہاں میری رعایت کی جائے گی، اور وہ عدالت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسے یقین تھا کہ اگرچہ میں جھوٹا بھی ہوا تب بھی محمد کریم مسلمانوں کی رعایت تو کرے گا نا۔ یہودی نے تھوڑا سا سوچا، چل یار چل۔ اس نے جاتے ہوئے کہا بات یہ ہے کہ چل تو رہے ہیں، جا تو رہے ہیں، بھلا یہ بتا کہ تو تھوڑا دیر کے لیے سوچ میں کیوں پڑ گیا تھا؟ وہ کہنے لگا میں سوچ میں اس لیے پڑا تھا کہ میں نے یوں مراقبہ کر کے نہ جھانک کے اپنی تورات کی طرف نظر دوڑائی ہے۔ تورات میں مجھے وہ آیت معلوم ہو گئی ہے کہ جو پیغمبر آخر دنیا کے آخر ظہور کرنے والا ہے، ساری دنیا تو جھوٹ بول سکتی ہے مگر اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ مجھے اس پہ یقین آ گیا، پھر بھی میں نے اپنی کتاب پہ یقین کرتے ہوئے تیرے انتخاب کو پسند کر لیا ہے۔ میں نے اس لیے سوچا تھا کہ گرچہ ہم مانتے نہیں ہیں اس پیغمبر کو، ہم ہیں مخالف، مگر ہماری کتاب نے جو کچھ کہا ہے وہ سولہ نے سچ کہا ہے۔ گئے، بیان ہو لیے، بیان سننے سنانے کے بعد نبی کریم نے فرمایا او مسلمان، تجھ پہ واجب الادا یہودی کے پیسے دے دے، تیرے ذمہ ہے۔ واپس ہٹے نا تو مسلمان اس طرح کرتا تھا۔ وہ یہودی کہنے لگا کیوں خیر ہے، عدالت تمہاری، فیصلہ تمہارا، پیغمبر تمہارا، اور تو پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا جناب اس لیے پریشان ہوں، اور تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، بات اصل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ بڑے مشغول رہتے ہیں سارا دن،
کوئی کہیں سے آ کے بات کرتا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی کسی کا مقدمہ کبھی چل رہا ہے، کبھی کسی کا. معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیانات سن سن کے فیصلہ کر کر کے تھکے ماندے ہوئے تھے. اچھی طرح دماغ مقدس میں میرے بیانات نہیں آ سکے، اس لیے فیصلہ کوئی اچھا طریقے سے نہیں ہوا. قصور آپ کا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر تھکاوٹ تھی اور مزاج مقدس کے اندر جو ہے وہ کچھ علالت سی معلوم ہوتی تھی. اس لیے وہ یہودی کہنے لگا اب کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا اب یہ کرنا چاہیے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ بڑا چوکنا اور بخت بیدار آدمی ہے، متیقظ آدمی ہے، متسید آدمی ہے، وہ ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے، اس کی عدالت میں چلتے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھ لے تیرے پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے، رسول اللہ تمہارے رسول کے فیصلے کے بعد بھی کسی عدالت کی ضرورت ہے تو چل. وہ کہنے لگا چل. حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نکلے، کیسے آئے ہو، قصہ سنایا. حضرت عمر نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہو؟ آخر جی کچھ بیانات دینا چاہتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا میں اندر سے ہو کے آتا ہوں. آئے اور تلوار ہاتھ میں لے کر اور پہلا ہی وار کیا، گردن اڑا دی. کہنے لگے جو محمد پاک کے فیصلے کو اس طرح دوسری طرف لے جاتا ہے، عمر اس طرح فیصلہ کرے گا اور کوئی صورت نہیں. آج کتنے ہزاروں فیصلے ہیں جو اللہ کے رسول نے قرآن مقدس میں صاف صاف بیان کر دیے ہیں، اور کتنے ہزاروں فیصلے ہیں جو آج کا مولوی پیر اور آج کے چھوٹے بڑے ٹھکرا ٹھکرا کے تھک چکے ہیں. اتنے ان کے سر کے اندر بال نہیں ہیں جتنا کہ ٹھکرا چکے ہیں محمد کریم کی عزت کو. اب بھی اگر یہ مسلمان ہے تو کافر کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے فیصلے نہیں ٹھکرائے ہم نے؟ بولو ٹھکرائے ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے نہیں فرمایا تھا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس؟ اے میرے پیغمبر میں نے ہر نبی کے دشمن دو بنائے ہیں، ان کا نام شیطان ہے، ان کا نام جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے. انسان بھی جو شرک کرتے ہیں وہ شیطان ہے. جنات بھی کون ہے؟ بولو. شیطان کے نام سے ڈرتے تو نہیں ہو؟ وہ تو پرانا واقف ہے آپ کا. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. یوں ہی میرا طریقہ چلا آ رہا ہے میرے پاک پیغمبر. میں نے ہر نبی کے مقابلے میں جنوں میں سے بھی شیطان کھڑے کیے، انسانوں میں سے بھی شیطان. یہ ٹھیک کہا؟ یعنی مشرک کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ بولو. اچھا تم بتاؤ شیطان کے ساتھ جو رشتہ داری کرے وہ انسان ہوگا؟ کون ہوگا؟ بولو نا اونچی آواز سے. اور جو شیطان کی ذبیحہ کھائے گا وہ کون ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. جنات اور شیاطین، انسان اور شیاطین ایک برابر ہیں. جس طرح شیطان کے ساتھ رشتہ داری جائز نہیں، مشرک کے ساتھ بھی رشتہ داری جائز نہیں. شیطان سے پیار کرنے کی اجازت نہیں، مشرک سے بھی. بولو. وہ اللہ معاف کر دے گا یار جو کچھ اب تک کر چکے ہو، انشاءاللہ کرے گا ضرور. دل میں یہی رکھو نا کہ دل کے اندر محمد کریم کی عزت کے علاوہ اور کسی کی عزت کی ضرورت نہیں. رسول اللہ کی عزت کا پہلا اشارہ ہے تو قرآن مقدس ہے. عزت رسول ہے تو قرآن ہے، ولایت رسول ہے تو قرآن ہے، عظمت رسول ہے تو قرآن ہے، شوکت رسول ہے تو قرآن ہے.
طاقت رسول ہے تو قرآن ہے، اور معراج رسول ہے تو قرآن ہے، مزاج رسول ہے تو قرآن ہے، علاج رسول ہے تو قرآن ہے، تعلی تجلی تقلی تسلی ہے محمد مصطفیٰ کی تو قرآن ہے، ولایت و امانت ہے تو قرآن ہے، سیاست و شریعت ہے تو قرآن ہے، طریقت و حطوفت ہے تو قرآن ہے، انوفت و لطافت ہے تو قرآن ہے، حتیٰ کہ قرآن محمد ہے اور محمد قرآن ہے۔ فرق ہے تو علم و عمل کا فرق ہے۔ قرآن مقدس علم کا شاہکار ہے اور محمد مصطفیٰ عمل کا شاہکار ہے۔ قرآن کے بغیر محمد کے پاس کچھ نہیں، محمد کے بغیر قرآن کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ اللہ، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ شیطان کی ذبیحہ کھاؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کرو جو کھائیں گے۔ نہیں کھائیں گے۔ جو مولوی کہتے ہیں کہ مشرک کی ذبیحہ جو خدا کا بھی دشمن ہے، خدا کے رسول کا بھی دشمن ہے، اس کی ذبیحہ اس کے رشتہ جائز ہے، وہ کٹر کافر ہے، مولوی ایمان کی رتی نہیں ہے ان میں۔ جب تک اپنے دل کے اندر تقدس پیدا نہیں کرو گے، محبت محمد الرسول اللہ کا، عزت دین الہی کا، محمد کریم کے ناز اور گھمنڈ قرآن پاک کا، اس وقت تک بھائیو یقین رکھو ہمارے تمہارے دل کے اندر یہ محبت مودت اور عزت کا تقدس قطعاً نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ کے دین کے دشمن کے ساتھ انٹرنیشنل بائیکاٹ کرنا پڑے گی۔ ہمیں ذلیل جو کر دیا ہے تو اسی نقطہ نے کر دیا ہے۔ ہم نے اپنوں کو بھی گلے سے لگایا، بیگانوں کو بھی گلے سے لگایا، ہمیں اپنے پرائے کی پہچان کوئی نہیں رہی۔ عزت محمد خان کو خون کے اندر غلطان ہو گئی، اس لیے اللہ نے ہماری عزت کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ ناراض تو نہیں ہو رہے بابا جی؟ تم راضی ہو؟ اچھا، اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ امید ہے آج سارے گناہ ہمارے دھل جائیں گے۔ آپریشن اگر ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کام کی بات یہی آپ سنیں۔ اچھا یہ بتاؤ، دین اسلام کی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت، حضرت حمزہ سے پوچھیے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انت سنو ابی، اے چچا حمزہ تو میرے باپ کا نمونہ ہے۔ میں جب دل میرے اداسی ہوتی ہے کہ کاش کہ میں اپنے باپ کو دیکھ لیتا، اللہ کریم نے مجھے تسلی دی ہے، باپ تو تیری پیدائش سے بھی پہلے دنیا سے گزر گیا۔ اب ہر کوئی جو یتیم بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کاش کہ میں اپنے باپ کی گود نصیب ہوتی یا باپ کا ہاتھ میرے سر پہ ہوتا۔ کبھی آپ کے دل کے اندر اداسی چھا جائے اور غمی آ جائے تو اپنے چچا حمزہ کے چہرے کو دیکھ لیا کر، کیوں مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے جو چہرہ تیرے چچا حمزہ کا ہے اسی طرح میں نے تیرے ابا عبداللہ کا بنایا تھا۔ ابھی میرے ابا جان کے ہمسر، میں تیری جدائی برداشت بولو نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کرتے ہیں کہ جس وقت تک تو میرا دشمن رہا ہے اس وقت تک تو مجھے تیری پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، اب جب کہ تیری گھٹی میں رچ گیا ہے محبت محمد الرسول اللہ اور غیرت دین خداوند قدوس، تو اب مجھے تیرے ساتھ اتنا پیار ہے چچا، مجھے اپنی جان اتنی پیاری نہیں جتنی تیری جان مجھے پیاری ہے۔ تو پھر پیار بھی معلوم ہوتا ہے اس لیے اپنے ابا کے چہرے کی وجہ سے تھا، وہی چہرہ تو حمزہ کا تھا جو چہرہ حضرت عبداللہ کا تھا۔ سارا کچھ سننے کے باوجود کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی باتیں تو میں نے سن لی ہیں، مگر آپ کی تعلیم کو جھٹلانے والے یہ موجود ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے دشمن یہ جنگ ہو رہی ہے، میری غیرت برداشت، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جیتے جی آپ کی موجودگی میں
میں اللہ کے دین کی غیرت کے راستے پہ جا کے لڑوں، لڑتا لڑتا میں شہید ہو جاؤں، تاکہ میرے دل کا گواہ میرا اللہ ہو جائے، میری پیٹھ کو دیکھ کے میرا گواہ رسول اللہ ہو جائے۔ اس لیے آپ کی محبت کو پیروں اور فقیروں کی محبت پہ قربان کرنے والے یہ سامنے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے مجاہد لوگ لڑ تو رہے ہیں، مگر میرا حوصلہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا۔ میں چاہتا ہوں دوسرے سارے ہٹ جائیں اور میں اکیلا لڑوں جا کے تیرے اور تیرے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، جہاں جتنا جم گھٹا لگا ہوا ہو محمد کریم کی محبت کے دشمنوں کا، اللہ کے دین کی غیرت کے دشمنوں کا، وہاں حمزہ وہاں چپ کر کے کھڑا رہے، میری غیرت برداشت۔ نبی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ٹھہر جا، یہاں ہاتھ رکھ کے دونوں کندھوں پہ کہتے ہیں ذرا میری طرف دیکھ حمزہ چچا۔ جب آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں تو حضرت حمزہ کی آنکھ نیچے گر جاتی ہے، نبی کریم اس کا ماتھا چوم لیتے ہیں، کہتے ہیں چچا جی میں تیری جدائی اور ہجر فراق برداشت نہیں کرتا، اکیلے جو کھڑے ہیں یہاں میدان جہاد میں، ابھی تک تم مجاہد لڑ رہے ہیں، اگر میری اور تیری بھی ضرورت پڑ گئی تو دونوں چلے جائیں گے جہاد میں، ابھی تک تو جہاد شروع ہے، جنگ شروع ہے، گھمسان کی جنگ شروع ہے، تو صبر کر کے مہلن یا حمزہ، ٹھہرا رہے حمزہ، ابھی تک تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر حضرت حمزہ بے قرار ہے، کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں آتا ہے، کبھی بائیں آتا ہے، ہر لحاظ سے آ کے پھر نبی کریم کی طرف بالکل محروم آنکھوں کے نور سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم بھی معلوم کر گئے ہیں کہ یہ بیچارہ بالکل بیچارہ ہو چکا ہے، مجبور ہے، لاغر ہو رہا ہے، یہ مست ہو چکا ہے میری محبت میں، اللہ کے دین کی غیرت کے اندر یہ بے بس ہے، بیچارہ ہے، مگر کیا کروں، میرا دل جو نہیں کہتا کہ اپنے چچا حمزہ کو اپنے سے جدا کروں، اس لیے اللہ کے پیغمبر معلوم تو کر چکے ہیں مگر اجازت نہیں دے رہے۔ آخر کار بہانے تلاش کرتا کرتا آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آج 5واں دن تھا بھوک کا، آج کھجوروں کے دانے بانٹے گئے اور میرے حصے میں ایک دانہ آیا ہے۔ بھوک کتنے دن کی؟ تو حصے میں کتنا آیا ہے؟ ایک دانہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یار چلو تیرے حصے میں ایک تو آ گیا ہے، میرے حصے میں ایک بھی نہیں آیا، 11واں دن ہے مجھے بھوکے پیٹ رہتے ہو۔ اچھا کہنے لگا جی میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں، ارشاد فرمائیں بہشت یہاں سے کتنے دور ہے؟ دیکھا وہ غیرت اسلام والی، غیرت توحید والی یہاں جم کے کھڑا ہونے نہیں دے رہی۔ دونوں قسم کے دشمن موجود ہوں، اگرچہ دوسرے فوجی لڑ رہے ہیں مگر صبر و تحمل اپنے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے حضرت حمزہ کے۔ وہ کوئی وقت ہو کہ میں کود کے وہاں چلا جاؤں تاکہ محمد الرسول اللہ کی محبت کے دشمن، اللہ کی توحید کے مقابلے آنے والے میری غیرت کو چیلنج دے رہے ہیں، میں کیسے محمد کریم کے پاس کھڑا رہوں۔ آج یہ صوفی صاحب حجرے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ خدا جانے یہ وظیفے انہوں نے کہاں سے مانگے؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ وقت کیسا ہے؟ دین رسول اللہ کو کاٹنے والے کتنے درندے آج موجود ہیں، اللہ کی توحید کے خلاف کرنے والے کتنے ڈنگر آج موجود ہیں، رسول اللہ کی محبت کے جال کو ایک ایک ٹک کر کے تباہ کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، مگر کسی سے تیری بائی کاٹ نہیں، برادریاں ہیں، ان کے جنازے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں ہیں، ان کے ساتھ رشتے ہیں۔ کیا اللہ کریم کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے تو میں آئے تھے؟ جب تک دل کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوتی، اور یہاں تو حضرت حمزہ محمد مصطفیٰ کا چچا بھی بے قرار ہو رہا ہے، حالانکہ مجاہد لڑ بھی رہے ہیں۔ آخرکار پوچھتا ہے حضرت جنت کتنی دور ہے؟ نبی کریم مسکرا کے فرماتے ہیں تحت ظل سیفک، تیری تلوار کے سائے کے نیچے بہشت موجود ہے۔ یا رسول اللہ
بہت نزدیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نبی کریم محسوس کرتے ہیں کہ حمزہ کے تیور بدل گئے ہیں, کوئی نہ کچھ کہنا چاہتا ہے, کیونکہ اندر سے تو معلوم تھا کہ جس وجہ سے بے قرار کھڑا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیوں پوچھا ہے تو نے؟ کہنے لگا جی میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ پہلے پوچھ لوں کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے. آپ کہتے ہیں تحت ظل سیفک, تیری تلوار کے سائے کے نیچے ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں بھائی آئی بات یا رسول اللہ, آپ یہ فرمائیں یہ دانہ جو میرے حصے میں 5ویں 6ٹھے دن آیا ہے کھجور کا, اگر میں منہ میں ڈال کے کھانا بھی شروع کر دوں اور دوڑ پڑوں, آپ یہ فرمائیں بہشت پہلے آ جائے گی کہ دانا پہلے ختم ہو جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا سچی بات تو یہ ہے کہ کھجور کا دانا ابھی تم کھا چکے نہیں ہوو گے, بہشت پہلے آ جائے گی. تو اپنے منہ سے وہ دانا نکال کے کہتا ہے یہ کسی اور مستحق کو دے دینا, میں پوری کی پوری کھجوریں بہشت میں جا کے کھاؤں گا. اللہ اللہ. مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, دنیا کے اندر رہنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ, چلو ایک میرا حصہ بھی ہو گیا, میں تو کٹھی کھاؤں گا کہ جا کے بہشت برین میں, کیوں جو اتنی نزدیک جو ہے لہذا میں پہلے چلا جاؤں گا, اور امید ہے میں بہشت میں جانے کے لیے تیار ہوں. مجھے پوری توقع ہے کہ آپ یا رسول اللہ مجھے بہشت میں داخل ہونے سے منع نہیں کریں گے. جب دوڑ رہا ہے تو رسول کریم پیچھے فرماتے ہیں اللہم شہد, اللہ تو گواہ ہو جا, میں نے کتنا منع کیا ہے اپنے چچا کو, گواہ ہو جا. اس کے دل میں میری محبت ہے اور اس کے دل میں تیرے دین توحید کی غیرت کتنی موج زن ہو گئی ہے کہ میرے دل کی تڑپ کی بھی پرواہ نہیں کی. مشہد, اللہ گواہ ہو جا. اللہ کریم کے الفاظ محمد الرسول اللہ کے اللہ کریم کے دربار میں یوں پہنچتے ہیں جس طرح اللہ کریم نے فرمایا تھا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط انہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. العزیز الحکیم, عزیز بھی وہی اور حکیم بھی, سب سے زیادہ اونچی طاقت والا بھی وہی ہے, اور علم کی گہرائیوں کے اندر علم دینے والا بھی وہی ہے. اور اب سب سے پہلے گواہی کس نے دی ہے؟ لا الہ, شاہد اللہ, اللہ نے گواہی دی, پھر فرشتوں نے دی, پھر تمام انبیاء العلم نے دی. میں حمزہ کیوں نہ دوں؟ انہوں نے زبان کے ساتھ گواہی دی ہے, میں اپنی جان کے خون کے ساتھ گواہی دینے جا رہا ہوں. قائما بالقسط انہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دوڑ پڑے. اب یہاں مورخین آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے, اللہ کے پیغمبر یہی فرما رہے ہیں اللہم شہد, مگر گھمسان کی جنگ میں جا کے گھسڑ گئے. اس طرح جس طرح مجاہدین کے گھوڑے گھمسان کی جنگ میں گھس جاتے ہیں, اللہ کے دین کا یہ فرس جمیل جا کے گھمسان کی جنگ کے اندر دوڑ پڑا ہے, کود پڑا ہے. جاتے ہوئے ایک وار کیا ہے 15 کافروں کو فنار, گئے ٹپا کے کھاندے. پھر شروع کر دیا ہے وار.
ایک ایک دو دو کر کے قتل کرنا شروع کر دیے. بالآخر مشرک سوچتے ہیں کہ اکیلے مکیلے کا کام نہیں، اس طرح کرو تم تمام جم گھٹا کر کے اس پہ حملہ کرو تب یہ مارا جائے گا ورنہ نہیں. حتیٰ کہ بعض مورخین لکھتے ہیں، منذری نے تو لکھا ہے سمانی کی سلیمان ابن سامان کی روایت سے کہ 75 کافر کو قتل کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر اتنوں سے زیادہ لوگ مل کے انہوں نے بالآخر یہاں تلوار لگی آپ کے، ایک کندھا لڑکھڑا گیا، ابھی کچھ چمڑا اڑا ہوا تھا اسی کو چکر دے کے یوں مارا اور 3 کافر تو اس کے ساتھ بھی مارے گئے. آخرکار شہادت نصیب ہو گئی. شہادت نصیب ہونے کے بعد جنگ ختم ہوئی. سرد ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے چچا کی نعش مقدس تلاش کرو. مگر جب آتے ہیں پہچان نہیں آتی. مسلح شدہ وجود موجود ہے، حلیہ بگاڑ دیا ہے ظالموں نے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے بہت بڑے گبر کافر اس حمزہ نے قتل کیے ہیں. مرنے کے بعد بھی پھر انہوں نے نہیں چھوڑا، وجود پہ داغ لگانا شروع کر دیے. حالانکہ قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد حتیٰ کہ وجود مقدس کی پہچان بھی ختم ہو گئی. حتیٰ کہ نبی کریم نے فرمایا جاؤ میری پھوپھی صفیہ کو لے آؤ، آ کے اپنے بھائی کی وجود اور لاش سنبھالے اور پہچانے. مجھے تو پہچان کوئی نہیں آ رہی. اللہ چپ ہے، اللہ خاموش ہے. محمد الرسول اللہ لاش پہ کھڑے ہیں مگر پہچان ہے. پردوں کے پیچھے سے جاننے والا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارے پیر کی بلیاں بھی جانتی ہیں کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کے سامنے اپنے چچا مقدس کی لاش مقدس پڑی ہے مگر پہچان نہیں ہے. تھوڑی سی شکل یا حلیہ بدلا گیا ہے مگر حقیقت نہیں پہچان سکتے. زندہ آدمی زندہ رسول سامنے کھڑا ہے، صرف تبدیلی آئی ہے تو پہچان ختم ہو گئی ہے. پس پردہ پس دیوار پس پردہ دیکھنے سننے جاننے والی ذات کون ہے؟ نہ کوئی مردہ جانتا ہے، نہ کوئی زندہ جانتا ہے، نہ کوئی چھوٹا جانتا ہے، نہ کوئی بڑا جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا یطلع علی ضمائر القلب الا اللہ. سوائے اللہ کے اور کسی کو کیا پتا کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا حضرت صفیہ آ رہی ہے، دور سے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرماتے ہیں جاؤ جا کے علی جاؤ کہ میری پھوپھی صفیہ آ رہی ہے، ذرا اس کو صبر کی تلقین کرنا. اپنے بھائی کی لاش پہ آ کے کہیں صبر و تحمل کے پاؤں نہ اکھڑ جائیں. آدمی دوڑ رہا ہے مگر حضرت صفیہ کہتی ہیں بیٹا مجھے پتا ہے جس لیے تو آ رہا ہے، تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے لاکھ بھائی شہید ہو جائیں، دین محمد کی احترام اور عزت میرے دل میں اتنی ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی لفظ اونچا نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آ جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الا یا ایھا الناس، او لوگو سن لو، لن او سب میں مثل ہی ابدا. جب سے مجھے نبوت ملی ہے، جب سے مجھے رسالت ملی ہے، آج تک مجھے ایسی کبھی مصیبت نہیں آئی جتنی مصیبت آج میرے چچا کے شہید ہونے پر مجھے آ گئی ہے. لہذا سن لو، سید الشہداء حمزہ امی الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جتنے شہید بھی آئیں گے تمام شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ رہے گا. مثال تو مجھے دینے کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ جب تک دل کے اندر محبت محمد الرسول اللہ کی پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک دین کی غیرت پیدا، اور دین کی غیرت پیدا ہو جائے تو پھر آدمی دین کی بد نظمی دیکھ کے، دین کی بربادی دیکھ کے کبھی چپ کر کے برداشت نہیں کر سکتا. یا اس کی جان رہے گی یا ایمان رہے گا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اتنے الفاظ میں نے دقت کے ساتھ پیش کیے ہیں اور اللہ انہی الفاظ کو قبول فرمائے. انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.